اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم مہر کر دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ یہ بات ان کافروں کے متعلق ہے جن کی نسبت خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ عام کافر مراد نہیں، ان میں بہت سے لوگ بعد میں مسلمان بھی ہوگے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے، اور ان حضرات کے مخصوص صفات اور علامات بھی بیان کی گئی۔ اس کے بعد 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار اور سرکشی سے پیش آئے۔ پھر ان لوگوں میں 2 گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار اور مخالفت کا راستہ اختیار کیا، جس کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا۔ دوسرے وہ لوگ جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی بنا پر یہ جرت بھی نہ کر سکے کہ اپنے ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف طور پر واضح کر دیا، بلکہ دھوکہ اور فریب کی راہ اختیار کی۔ مسلمانوں سے یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایات کو مانتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور دلوں میں ان کے کفر اور انکار تھا۔ کفار کی مجلسوں میں یہ جا کر کہا کرتے کہ ہم تمہارے عقیدے پر اور تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ اس گروہ کا نام قرآن کی اصطلاح میں منافق ہے۔ یہ 15 آیتیں ہیں جو قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے مذکورہ 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے۔ جو ابھی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا، ان دونوں آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے، اور آگے جو 13 آیتیں ہیں ان میں منافقین کا ذکر اور ان کے متعلقہ حالات اور علامات اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ ان تمام آیات کی تفصیل پر یکجائی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ قرآن پاک ہے، اور دوسری طرف تمام اقوام عالم کو اسی ہدایت کے قبول کرنے یا انکار کے معیار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ہدایت یافتہ جن کو مومنین اور متقین کہا جاتا ہے، دوسرے ہدایت سے انحراف اور انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ مذکورہ 2 آیتوں میں
حق تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے کفر اور انکار میں ضد اور سرکشی تک پہنچ گئے تھے، اور اس ضد کی وجہ سے وہ کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سنت اللہ یہی ہے، اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو ایک سزا اسی جہان میں نقد یہ دے دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، کانوں آنکھوں کو حق اور سچ کی قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کا حال حق اور صدق کے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے گویا نہ ان کو سمجھنے کی عقل، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ سننے کے لیے کان۔ آخر آیت میں ایسے لوگوں کا عذاب عظیم میں مبتلا ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتلا دیا گیا ہے کہ یہ ضدی اور سرکش کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر اور انکار پر جمے ہوئے ہیں، یہ اپنے تکبر اور کجرائی کی بنا پر کسی حق بات کو سننے اور روشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں یہ بتلا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے تھے وہ سب بند ہیں، اس لیے ان سے اصلاح کی توقع رکھنا درد سری ہے۔ کسی چیز پر مہر اس لیے لگا دی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر تو مہر کرنے سے تعبیر فرمایا ہے، مگر آنکھوں کے لیے مہر کے بجائے پردہ پڑنے کا ذکر کیا گیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ دلوں میں آنے والا کوئی مضمون یا کوئی فکر اور خیال کسی ایک سمت سے نہیں آتا، ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح کانوں میں پہنچنے والی آواز بھی ہر سمت اور ہر جہت سے آ سکتی ہے۔ اس کی بندش جب بھی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر کر دی جائے، بخلاف آنکھوں کے کہ ان کا ادراک صرف ایک سمت یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے، اور جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے، پہلے نقطہ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی، دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے دل پر گھیر لیتی ہے، محیط ہو جاتی ہے، اور اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھتا ہے نہ بری چیز کو برا۔ غرض نیکی بدی کا جو فرق ہے وہ اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی ظلمت اور سیاہی کا نام قرآن کریم میں رون یا رین آیا ہے، جیسے کہ کلا بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔